میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 20 کلومیٹر اور منی سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ نمبر 1، عرفہ کا مطلب پہچاننا ہے، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات 300 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، تمام حجاج وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو دوپہر ڈلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی کنارے پر ایک عالیشان مسجد نامرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید 2 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم۔ وقوف عرفات کے فضائل۔ نمبر 1، بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔